مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم عزیزو بھائیو، پردہ نشین محترم خواتین، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی یہ تیسری تاقرات ہے، اور تاقرات طاق اور جفت کہتے ہیں دو دو کو، طاق کہتے ہیں ایک ایک کو۔ اکائیوں کو طاق کہا جاتا ہے، جو دو دو ہوتے ہیں اس کو جفت کہا جاتا ہے۔ تو تاقرات میں 21 کی رات یعنی 23، اور 24ویں کی رات یعنی 25، پھر 27، پھر 29، یہ 5 راتوں کو تاقراتی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں ہر تاقرات کی الگ الگ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ کوئی صحابی کہتے ہیں ہم نے 21 کو تاقرات پائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ متفقہ طور پر تمام مفسرین کہتے ہیں لیلۃ القدر جس رات میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کی وہ رات 21ویں ہے۔ اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ کسی نے کہا 23ویں ہے، بعض نے، تو ایک بڑی جماعت 23 پر متفق ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک 25 ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے نزدیک 27 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس کو ہمیشہ پاس رکھتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو پاس رکھنا دوسرے صحابہ کرام کو یہ گراں گزرا۔ کیا ضرورت ہے یہ چھوٹے سے بچے کو بار بار آپ اپنے پاس بٹھاتے ہیں، پاس رکھتے ہیں؟ اتنا چھوٹا سا بچہ پاس بٹھانے کی کیا ضرورت؟ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا۔ حضرت عمر نے صحابہ سے عرض کیا کیا آپ لوگوں کے دل میں یہ اشکال ہے کہ اچھا بتاؤ لیلۃ القدر کب ہے؟ تو مختلف اعتبار سے الگ الگ باتیں صحابہ کرام نے کہیں کہ اچھا بتاؤ تمہاری حجت کیا ہے، تمہاری دلیل کیا ہے، تم کس بنیاد پر یہ بات کہتے ہو؟ تو الگ الگ انداز سے کہا۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا جو چھوٹے سے صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک 27 ہے۔ کہا تمہاری کیا دلیل؟ کہا دیکھیے آسمان 7 ہیں، زمین 7 ہے، حاملین اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو عرش کا سایہ دے گا وہ 7 ہیں، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، دن بھی 7 ہیں، اور اللہ جن مرحلوں پر پار کرنے کے بعد انسان کو پیدا کرتا ہے، بشر کو وجود میں لاتا ہے، وہ بھی 7 مرحلے ہیں۔ تو 7 کا عجیب اتفاق ہے اسلام کے ساتھ۔ تو جب 7 کا اتفاق ہے تو دل یوں کہتا ہے کہ 7 ہی ہونا چاہیے، 27، اس لیے کہ 7 سے اسلام کا ایک تعلق ہے، اللہ کی ایک نسبت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے 27 ہی کو شب قدر رکھتا ہو۔ اس لیے ایک بڑی جماعت خصوصاً عجمی، جس کو ہم ہندوستان سے تعلق رکھنے والے کہتے ہیں، پاکستان والے ہوں، بنگلہ دیش والے ہوں، یہ احباب 27 کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں دیگر دنوں کے مقابلے میں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ تمام ترجیح کے قابل ہیں۔
تمام راتیں ترجیح کے قابل ہیں، اسی لیے آپ نے اس کو تلاش کرنے کو کہا۔ تلاش کے معنی یہ ہے کوئی بھی ان میں سے ہو سکتا ہے، تو آج کی رات یہ درمیانی ہے۔ حالانکہ اللہ نے تعین فرما دیا تھا اور نبی کو اطلاع دینے کے لیے حضرت جبریل تشریف لا چکے تھے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع بھی دے دی جا چکی تھی، لیکن آپ نے جب آواز سنی کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، تو آپ جب باہر آئے تو کیا دیکھا کہ یہ لوگ لڑ رہے ہیں، ان لوگوں کے یہاں ہنگامہ ہے، تو آپ اس لڑائی کو چھڑانے کے چکر میں جو لگے ہیں، تو اللہ نے اس لڑائی کی نحوست سے اس تعین کو اللہ نے چھین لیا، ورنہ متعین ہو جاتا کون سی رات جس کو ہم قدر کریں، جس کی ہم قدر کریں، جس کو ہم لیلۃ القدر کہیں، یہ رات متعین ہو جا چکی ہوتی، لیکن لڑائی کی نحوست نے اس رات کو بھلا دیا۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم لوگ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ریاضت کریں، جتنا ہم ہو سکے اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح ہر شب قدر میں پڑھنا یہ ہمارے بزرگوں کا ایک مستقل ایک عادت رہی ہے، بزرگوں کی سنت رہی ہے۔ اور صلاۃ التسبیح کیسا پڑھنا؟ 4 رکعت صلاۃ التسبیح، 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا صرف لا حول ولا قوت الا چھوڑ کر اگر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی اگر پڑھے تب بھی کافی ہے۔ تو 300 مرتبہ 4 رکعت میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز پڑھنا چاہیے۔ کیسے پڑھیں؟ اللہ اکبر ہم نے تکبیر باندھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ 4 رکعتیں کیسا پڑھنا چاہیے سکھائی، تو اس میں آپ نے فرمایا 75 ٹائمز ایک رکعت میں تکبیر باندھے، ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھ لیے، پھر قرات کیے، قرات کرنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیے۔ تو کتنا ہوا؟ قرات سے پہلے 15، قرات کے بعد 10، 25 مرتبہ ہو گیا۔ رکوع میں جا کر رکوع کے تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ 35 مرتبہ ہو گیا۔ تو رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ 45 مرتبہ ہو گیا۔ پہلے سجدے میں جا کر تسبیح کرنے کے بعد 10 مرتبہ 50 پر 5 مرتبہ ہو گیا۔ پھر بیٹھ کر 10 مرتبہ 60 پر 5 بار ہو گیا۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر 10 مرتبہ 70 پر 5 مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد سیدھے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر قرات سے پہلے 15 مرتبہ، قرات کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10، رکوع سے اٹھ کر 10، سجدے میں 10، سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر 10، پھر دوسرے سجدے میں 10۔ اگر کوئی رکن میں تسبیح چھوٹ جائے تو وہ دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لے۔ کسی رکن میں تسبیح چھوٹ جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر، جیسے مثال کے طور پر رکوع سے اٹھ کر کھڑے، بھول گئے، بھول کر ہم سے سجدے میں چلے گئے، اب کیا کرنا؟ سجدے میں 10 کے بجائے 20 پڑھ لو، یا سجدے میں بھول کر اٹھ کر بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے بعد 10 کے بجائے 20 پڑھ لو، یا دوسرے سجدے میں 20 پڑھ لو۔ تو اس طریقے سے جہاں چھٹ گیا اس کے بعد کے رکن میں اس کو پورا کر لینا چاہیے، تاکہ پورے 300 مرتبہ 4 رکعت میں مکمل تیسرا کلمہ پڑھ لیا جائے۔ تو سب پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، تمام مستورات بھی نیت کریں، مرد حضرات بھی نیت کریں۔ اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تجھے توفیق دے تو روزانہ ایک مرتبہ، نہیں تو ہفتے میں ایک بار، نہیں تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو
کم از کم سال میں ایک بار پڑھ لیا کر، ہاں نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن الحمدللہ یہ تسبیح و تسبیح پڑھنے میں 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر الحمدللہ یہ پڑھ کر ختم کر لے سکتے ہیں، تو اس لیے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وسینا ما کان فاسدا، رب اغفر ورحم تجاوز اما تعلم انک انت العزیز الاکرم۔ یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں صحت دے، ہمیں سلامتی دے، ہمیں عافیت دے، ہمیں راحت دے، ہمیں سکون دے، ہمیں چین دے، ہمیں شفا دے، یا اللہ ہماری تربیت فرما، ہمیں تقوی نصیب فرما، ہمیں تجھ پر توکل نصیب فرما، ہمارے رزق کے تمام مسائل کو آسان فرما، ہماری زندگی میں یا اللہ قدم قدم پر تیری مدد شامل حال فرما، یا اللہ فتنوں کے فتنے سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، بد نظروں کے بد نظری سے بچا، برا دیکھنے سے، برا بولنے سے، برا سننے سے، برا کرنے سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما، ہمیں نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما، ہمیں نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما، جو زندگی تو نے عطا کی ہے اس کی قدردانی نصیب فرما، اس میں بہت کچھ کر کے تیرے پاس آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جیسے تو نے ہمارے اکابرین کی عمر میں برکت نصیب فرمائی، ویسے ہماری عمر میں برکت نصیب فرما۔ عمر کے ضائع کرنے سے، عمر کے ختم ہو جانے سے، عمر کو یا اللہ غفلت میں، نادانی میں گزار کر تباہ کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ بہت سارے بندے تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ، بزرگوں کا ایک بڑی جماعت، یا اللہ عوام کا ایک بڑا طبقہ یا اللہ تیرے پاس آ کر پہنچ چکا ہے۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کو شہیدوں کا درجہ نصیب فرما۔ شہیدوں کا من مات مریضا فہو شہید کی لاج رکھتے ہوئے شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مکر میں سازش کے شکار ہو کر انتقال ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو بھی شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باغی کے ہاتھوں پر مارے جانے کو بھی شہادت فرمایا۔ یا اللہ یہ بھی ایک قسم کی بغاوت ہی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر مارنا۔ یا اللہ ان کو شہادت کا درجہ عنایت فرما کر پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ جتنے متعلقین ایصال ثواب کے لیے یا اللہ کہے ہیں، یا اللہ انہوں نے بہت سارے نظم بنانے کا ارادہ کیا ہے، یا بہت ساری ترتیب انہوں نے بنائی، یا اللہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، لکھی ہے، متوقع ہیں یا ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کے حق میں دعائیں کریں، سب کے مغفرت فرما، موجودین کے مغفرت کے اسباب مہیا فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسنا ما كان فاسدا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيا الاسلام ومن توفيته منا فتوفى الايمان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔